اردو کی ادبی دنیا میں الفاظ کے تلفظ اور اسے ادا کرنے پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج کل بہت سارے مباحث جاری ہیں اور مختلف لوگ اپنے اپنے انداز سے مختلف الفاظ کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ اساتذہ ایسے بھی ہیں جو الفاظ کو توڑ کر لکھنے کی طرف متوجہ کرتے لوگوں کو، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے لکھا گیا ہے اور چل گیا ہے وہ بھی درست ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں سر فہرست وہ الفاظ ہیں جو کسی شہر کے نام کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ کے ساتھ عموماً یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ انہیں پرنٹ میڈیا میں اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں غلط طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ ان کی تاریخ بھی مسح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہر شہر جب وجود میں آتا ہے تو اس سے پہلے جب ایک گھر بنتا ہے، دو گھر بنتے ہیں یا چند گھر بنتے ہیں صدیوں پہلے، تو وہاں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جس کے نام پر وہ شہر رکھا جاتا ہے، یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس شہر کا نام وجود میں آتا ہے۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے باہر کے حملہ آور وہاں آتے ہیں دوسرے ملکوں سے یا دوسرے دیشوں سے، جیسا کہ ہمارے بڑے صغیر کی تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس دوران جو واقعات پیش آتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے جو لوگ وہاں حکومت کرتے ہیں تو ان کے نام سے بہت سارے شہر منسوب ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت پاکستان کے جو 12 شہر ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ میڈیا میں ہمیشہ غلط لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ اگر لکھے جائیں تب بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ چلے کتابت کی غلطی ہو گئی یا پروف ریڈنگ کی وجہ سے وہ رہ گئی، یا کوئی اور غلطی، انسانی غلطی تو کہیں ہو سکتی ہے پرنٹ میڈیا میں، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں وہ غلطی سے لکھی جائیں یا صحیح طریقے سے لکھے جائیں وہ غلط ہی لکھے جاتے ہیں۔ مثلا جن 12 شہروں کا ہم آپ کے سامنے آج ذکر کرنا چاہتے ہیں ان میں سندھ کا ایک شہر سر فہرست ہے جس کا نام ہے جام شورو۔ جام میں جام الگ ہے اور شورو الگ ہے، ان دو لفظوں کو ملا کر جام شورو بنا ہے، لیکن جب یہ لکھا جاتا ہے تو بہت کم لوگ جام الگ اور شورو الگ لکھتے ہیں، بلکہ جام شورو کو جوڑ کے لکھتے ہیں، جس سے وہ جام شورو نہیں بلکہ جام مشورو بن جاتا ہے۔ جام مشورو یعنی کہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اور بہت سارے شہر ہیں، جیسے کہ سندھ کا ہی ایک شہر نواب شاہ ہے۔ اب نواب اور شاہ دونوں الگ الگ نام ہیں، مگر انہیں بھی جوڑ کے لکھا جاتا ہے اور نواب شاہ لکھا جاتا ہے، نواب شاہ نہیں، نواب شاہ سے جوڑ کے لکھیں گے تو نواب شاہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور شہر ہے بہاول نگر، اس شہر کو بھی عموماً جوڑ کے لکھا جاتا ہے، جبکہ بہاول الگ ہے اور نگر الگ ہے۔ نگر علاقے کو کہتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں، اور بہاول کو بہاول صاحب ہوں گے، وہ بہاول وہاں پہ حکومت کرتے ہوں گے یا ان کی ریاست ہوگی، تو ان کے نام کے ساتھ بہاول نگر، اور باقی وہ ریاست بھی ہے، بہاول کوئی صاحب ہیں اور نگر ان کا وہ نگر ہے جو انہوں نے آباد کیا۔ تو اس کو بھی ہمیں الگ الگ لکھنا چاہیے، جوڑ کے نہیں لکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ چکوال کا لفظ آتا ہے، چکوال بھی جوڑ کے لکھا جاتا ہے، چکوال، چک الگ ہے، وال الگ ہے، چکوال اسے بھی جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں راول پنڈی کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پنڈی ایک علاقے کا نام ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں پنڈ یا علاقہ یا جگہ یا مقام، اور راول جو ہے وہ ایک قبیلہ ہے، ایک ذات ہے، ایک قوم ہے جو وہاں آباد ہوا، اسے جوڑ کے راول پنڈی بنا۔ لیکن راول پنڈی کو بھی جوڑ کے لکھا جاتا ہے، جس سے دونوں ناؤن ہیں، جیسے راول ایک ناؤن ہے اور پنڈی بھی ناؤن ہے، ان دونوں ناؤنز کو جوڑ کے لکھا جاتا ہے جو غلط ہے۔
اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سرائے عالمگیر، سرائے کی جگہ کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں، مقام کو کہتے ہیں جہاں کچھ فوجیں یا لوگ یا آدمی جا کے رکتے ہیں یا سرائے کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور عالمگیر آپ کو پتا ہے کہ ایک بادشاہ کا نام تھا اورنگزیب عالمگیر کا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ سرائے عالمگیر میں 3 نام جو ہے نا انہیں ہم جوڑ کے اکٹھا لے لیے، 2 نام کو سمجھو، سرائے کو، پھر عالم کو، پھر گیر کو۔ عالم بھی الگ لکھا جاتا ہے، گیر بھی الگ لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں سرائے عالمگیر تینوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ساہیوال پہ۔ پنجاب کا ایک مشہور ضلع ہے ساہیوال، جسے مٹگمری پہلے کہا جاتا تھا۔ ایک انگریز حملہ آور، انگریز قاتل کی وجہ سے، میں تو اسے قاتل ہی کہوں گا، کیونکہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھے انہوں نے کام کیا، مگر وہاں یہ بھی تو کیا کہ اپنے سامنے جو لوگ آئے انہیں مار کے ایشین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو ساہیوال، سائی ایک قوم ہے، ایک قبیلہ، ایک ذات ہے، اور وال یعنی کہ وہ علاقہ یا اس علاقے کے رہنے والی، یہ 2 ناؤن ہیں جنہیں جوڑ کے ساہی وال۔ تو ساہی کو سین اور سا ہے، اور چھوٹی یہ ساہی، اور آگے وال، واو الف لام، ساہی وال لکھا جائے میرے خیال میں تب وہ درست ہے۔ آگے یہی حال سیال کوٹ کا ہے۔ سیال بھی ایک قوم ہے، لوگ ہیں، قبیلہ ہے، اور وہ اپنے اس قبیلے کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کوٹ جو ہے، کوٹ کہتے ہیں عموماً ایک دائرے میں بنی ہوئی بلڈنگ کو، عمارت کو، پرانے زمانے میں جیسے قلعے ہوا کرتے تھے اسی طرح سے کوٹ، یہ چھوٹے قلعے بھی ہوا کرتے تھے، اور قلعے کو بھی کوٹ کہتے ہیں یا علاقہ کہتے ہیں، یا وہ جگہ جو مخصوص کر دی گئی ہو کچھ لوگوں کو رہنے، کچھ لوگوں کے رہنے کے لیے۔ لہذا سیال الگ ہے اور کوٹ الگ ہے، جس جوڑ کے سیال کوٹ بنا دیا گیا۔ پھر ہم آتے ہیں گجرانوالہ کی طرف۔ گجرانوالہ بھی غلط لکھا جاتا ہے، گجرا الگ ہے اور والا الگ ہے۔ گجرا یعنی کہ جو لوگ گوجر ہیں، گجر ہیں، ان کا علاقہ، یعنی کہ ان کے رہنے کی جگہ یا ان کا مقام یا ان سے منسوب جگہ، جسے جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو ایک اور پنجاب کا شہر آتا ہے خوبصورت، میاں والی، جہاں کے لوگ بہت ہی بہادر اور قداور اور بہت ہی مشہور لوگ ہیں۔ میاں والی کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے کہ ہم اگر اپنے پڑوسی ملک کا، جہاں کی بہت سارے ہمارے اردو بولنے والے دوست وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، مگر وہاں جو دوست رہتے ہیں ان میں سب سے ایک اہم نشریاتی ادارہ ہے، ریڈیو ہے، جس سے ہمیں تقریباً ہم پچھلے 50-40 سال سے جو پروگرام سنتے چلے آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ ایک پروگرام آخر شب کے نام سے آتا ہے، جس میں پرانے گیت سنائے جاتے ہیں پرانی فلموں کے، اور لوگ اس کی فرمائش کرتے ہیں مختلف شہروں سے، پاکستان کی مختلف شہروں سے۔ لیکن اس میں جب میاں والی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ میاں والی کے بجائے میان والی کہتے ہیں، حالانکہ میان والی نہیں ہے، میاں والی ہے۔ اور ہم اگر ویسے اگر میم یہ الف اور نون کو واو کے ساتھ جوڑ کے لکھتے تب بھی وہ نون غنہ بنتی، یعنی نون کسی کے ساتھ جوڑ کے آتی جب تو خود ہی نون غنہ بن جاتی ہے، الگ ہوتی ہے تو تب وہ مکمل آواز دیتی ہے نون کا یا کسی اور لفظ کا۔ لیکن یہاں میاں والی کو اس میں سائلنٹ میں نہیں پڑھا جاتا بلکہ میان والی، وہ اب بھی آپ کبھی سن لیجیے، میرے خیال میں کافی عرصے سے میں تو نہیں سنا، مگر طویل عرصے سے جب میں سنتا تھا تو وہاں کے جو میزبان ہوتے تھے پروگرام کے وہ میاں والی کو میان والی کہتے تھے۔ میرے خیال میں یہاں جو ہم میاں والی لکھتے ہیں می الف واو کے ساتھ جوڑ کے، اور وہ لوگ اسے بعض غنہ نہیں پڑھتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم میاں الگ لکھیں، کو میاں صاحب ہوں گے، بہت بڑا نام ہوگا، اور ان کی وہ رہائش ہوگی یا وہ علاقہ ہوگا یا وہاں وہ رہتے ہوں گے، اس لیے اسے میاں والی یعنی وہ علاقہ یعنی وہ جگہ جو میاں صاحب کی ہے تو اس کے ساتھ میاں میم یہ الف نون غنہ میاں اور آگے والی واو الف لام یہ جب لکھ دیں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ پھر ہم آتے ہیں ایک اور ضلع کی طرف جس کا نام ہے رحیم یار خان۔
اب یہ 3 الفاظ ہیں، رحیم، یار، خان۔ یہاں مجبوری ہے لکھنے والوں کی کہ وہ رحیم اور یار کو تو جوڑ دیتے، مگر خان کو اس لیے الگ لکھ رہے ہیں کہ رے اور فے آپس میں نہیں جڑتے۔ وہ اس کو رے اور فے اور خان جو ہے اسی طرح سے آتا اگر وہ جوڑتے جس طرح سے لکھا جاتا ہے، اسی لیے رحیم اور یار کو تو وہ جوڑ دیتے ہیں مگر خان جو ہے وہ الگ لکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نام ہے، رحیم الگ آنا چاہیے، یار الگ آنا چاہیے اور خان الگ آنا چاہیے، تب اس شہر کا نام درست طریقے سے لکھا جائے۔ ایک اور شہر ہے پنجاب کا جس کا نام ہے ملک وال۔ اب ملک ایک قوم ہے، ذات ہے، قبیلہ ہے، لوگ ہیں، وہ جس علاقے میں رہتے تھے یا رہ رہے ہیں اس جگہ کو وال کہتے ہیں۔ جیسے ہم کسی بھی قوم قبیلے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں وال، اسی طرح سے ملک جس علاقے میں رہتے تھے، یعنی ملکوں کا علاقہ یا ملک جس جگہ رہتے ہیں، تو ملک الگ آئے گا اور وال الگ آئے گا۔ درست اسی طرح سے لکھا جا سکتا ہے، مگر اب کیا کیا جائے، اسی طرح سے جوڑ کے ملک، یہ کہ میم، لام، قاف، واو، الف، ملک وال۔ یہ ملک وال تو ضرور بنتا ہے، ملک وال نہیں بنتا، کیونکہ ملک الگ ہے اور وال الگ ہے۔ آخر میں ہم ایک جس ضلع کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام ہے جڑا والا۔ جڑا پنجابی میں بھی جڑ وہ روٹس کو کہتے ہیں اور اردو میں بھی جڑیں روٹس کو ہی کہتے ہیں۔ تو والا، اب جڑا چاہے ان روٹس کے نام پہ رکھا گیا ہو، یعنی جڑوں کے نام پہ رکھا گیا ہو یا کوئی اور چیز پہ رکھا گیا ہو، مگر جڑا الگ ہے، جیم، رے، الف، نون، غلہ، جڑا، اور والا واو، الف، لام، الف، والا۔ یاد رکھیے کہ والا بھی غلط لکھا جاتا ہے، واو، الف، لام، اے لکھا جاتا ہے جو غلط ہے، اس سے والا ہونا چاہیے، وا، الف، لام، الف، یعنی کہ جڑا والا۔ یہ تو کچھ شعروں کے الفاظ تھے جو ہم آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے۔ یہ اس لیے پیش کیے گئے کہ طویل مدت سے یہ لفظ ہمارے مرکزی میڈیا پر غلط لکھے جاتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم نے جن شعروں کا ذکر کیا آپ کے سامنے یہ آئے ہوں گے، یہ لکھ کے بھی ہم نے پیش کیے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے ان پر بات کی، اور اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ ہمیں خاص طور پہ ہمارے ہاں جو الیکٹرانک میڈیا پر پروگرامنگ میں ٹکر چلتے ہیں، چاہے وہ خبریں ہوں یا پروگرامنگ ہو، پروگرامنگ کا شعبہ ہو، اس میں بھی ٹکر جو لکھے جاتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں بہت سارے۔ دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹکر ایک دفعہ اگر غلط چل جائے تو کوئی بات نہیں، اور ریکارڈنگ میں دوسرے دن اور تیسرے دن بلکہ ہمیشہ کے لیے جب وہ ریکارڈنگ آ جاتی ہے یوٹیوب پہ تو وہ پکے اسی طرح سے، کیونکہ ریکارڈ شدہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے